الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمتع أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يدرك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى وجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى صدق الله العظيم. میرے دوستوں بزرگ قرآن پاک موعظت ہے، نصیحت ہے. امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ایک نصیحت نامہ بھیجا ہے، موعظت نامہ بھیجا ہے کہ امت اس کی قدر کرے. کوئی تحفہ پر آدمی بھیجتا ہے اپنے گھر والوں کو یا آئندہ کو، یہ نہیں چاہتا کہ اس کی ناقدری ہو. کوئی تحفہ بھیجا ہماری وہاں جو پورے میں پڑا ہوا ہے، کوئی تو پسند کرے گا. کوئی چاہتا ہے کہ ہم نے یہ کتبہ بھیجا ہے تو ہمارے یہاں لگا ہوا رہے. اس کتبے کی بھی قدر جاتا ہے. اگر وہاں کے دیکھ لیں کہ ہم نے کتبہ بھیجا ہے، ہم نے فلاں چادر بھیجا ہے، ہم نے ایک چادر کا واقعی یاد آ گیا ہے. ایک بادشاہ نے اپنے وزیر کو اپنی چادر دی ہے، اتفاق سے اس کو چھینک آ گئی اور اس نے یوں صاف کر دیا، وہ فوراً چھین لیا. کہا نارائن، یہ میں نے واقعہ کتنی بتایا تھا، بادشاہ سے نظر چلا ہے. چادر دیا تھا بادشاہ نے وزیر کو انعام کے طور پر، اور اتفاق سے اس کو چھینک آ گئی. چھینک آنے کے بعد اسے فوراً کھا جاتا ہے، فوراً چھین لیا. ناقدر ہے، میرے تحفے سے تم ناک صاف کرتے ہو. دوستو وہ ایک بادشاہ اپنی چادر کی قدر چاہتا ہے، چاہتا ہی نہیں. ایک بادشاہ اپنے چادر کی وزیر سے چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل میں قرآن پاک کو بطور تحفہ کے ہمارے پاس بھیجا ہے. سب سے بڑی دولت، اہم ترین نعمت میں سے یہ ایک نعمت شاہ صاحب فرماتے ہیں، شاہ ولی اللہ صاحب، کہ اہم ترین نعمت میں سے یہ ہے کہ قرآن پاک کا سلسلہ ہم تک پہنچا ہے. عام تک فوج القبیر میں لکھتے ہیں اہم ترین نعمت یہ ہے کہ قرآن شریف ہم تک پہنچا. معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے دین ہم تک پہنچایا ہے، نسل بعد نسل چلا رہا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر کے اب تک دین آ رہا ہے، کسی طرح آ رہا ہے. دین ہے، اس دین کی اللہ قدر چاہتا ہے. جہاں دین کے مسئلہ آئے، دین مقدم دنیا مؤخر ہے. وَأَمَّا مَنْ خَافَ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ وَأَمَّا مَنْ آثَرَ حَيَاةَ الدُّنْيَا، جنہیں حیات دنیا کو ترجیح دیا اس کے لیے طرز ہے. دونوں حیات ہیں. یہ حیات دنیا ہے، اس کے بعد حیات آخرت ہے. اب کوئی شخص حیات آخرت کو ترجیح دیتا ہے حیات دنیا پر، قابل مبارکباد ہے.
دونوں حیات ہیں. یہ حیات تو موجود ہے، وہ حیات آنے والی ہے. اور انبیاء علیہ السلام نے اتنا یقین سے بات کہا کہ سورج سے زیادہ روشن. حضرت خدیجہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے کوئی بات کہہ دیا ہے ہماری زیادہ قابل اعتماد ہے. چنانچہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی کبھی سست ہو جاتی تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدیجہ تمہارا کیا حال ہے، کبھی کبھی تم سست کیوں ہو جاتی؟ انہوں نے کہا حضور پہلے شوہر سے میرے جو بیٹے جو تھے جب میں یاد کرتی ہوں تو میرا دل تڑپ جاتا ہے. سمجھ رہے نہیں؟ پہلے شوہر سے، حضرت خدیجہ کی شادی دوسری تیسری بدو ہوئی تھی، پہلے شوہر سے جو بچے تھے جب میں اس کو یاد کرتی ہوں تو دل میرا تڑپ جاتا ہے. فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ تمہارے بچے جنت میں کھیل رہے ہیں، کہو تو تم کو دکھلا دوں میں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مشہور روایت ہے لیکن تو سب کو معلوم ہے. کہو تو تم کو دکھلا دوں ان بچوں کو جو زمانے جاہلیت میں جو وہ لڑکے جنت میں، چونکہ ان کا کوئی قصور نہیں، نابالغ تھے اور انتقال ہو گیا. کہو تو تم کو دکھلا دوں. حضرت خدیجہ کا جواب قابل ملاحظہ ہے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ اپنے دیکھنے سے آپ کے کہنے کی زیادہ اعتبار میں کرتی ہوں، دکھلانے کی ضرورت نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جنت میں کہو تمہارے بچے کھیلنے میں دکھلا دوں. حضرت خدیجہ کا دار ایمان دیکھیے، تب وہ پہلی زوجہ ہوئی ہیں ام المومنین، پہلی زوجہ. کہا یا رسول اللہ آپ نے فرما دیا کہ میرے لڑکے جنت میں ہیں، مجھ کو یقین ہے آپ دکھلا دیں گے ان کو اپنے، تو اس سے زیادہ مجھے کوئی یقین نہیں ہوگا. آپ کے کہنے کا مجھے زیادہ یقین ہے مجھ پہ اپنے دیکھنے کے. یہ سب ایمانیات ہے مولانا. صحابہ کرام تو اللہ تعالیٰ نے ایمان ہے بالغیب کی دعوت کی دولت سے مالا مال فرمایا تھا. بہرحال اللہ تعالیٰ نے حضرت خدیجہ کے 2 بچے تھے، ان کو ہر طریقے سے اللہ تعالیٰ سنوارا سدھارا. اس بنا پر ان 2 بچوں کی بڑی حیثیت ہے. جیسے بات میں نے کہا تو حضرت خدیجہ نے میں یقین پر کہہ رہا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں کی خبر دی اس کا ہم کو آپ کو یقین ہونا چاہیے. یہ خدا کا کلام ہے. سب سے پہلی بات خدا کا ہاذا کلام ربی. بہت ہی روایت سناتے تھے. حضرت ابو جہل کے لڑکے اکرمہ، حضرت میں نے اکرمہ کی طرح گایا ہے، حضرت اکرمہ ابن ابی جہل جب قرآن پاک کو لیتے تھے فرماتے تھے ہاذا کلام ربی، یہ میرے رب کا کلام ہے، رونے لگتے تھے. ابو جہل کے لڑکے جب ایمان آ گیا تو یہ کیفیت ہو گئی. ابو جہل تو سب سے بڑا دشمن، مگر ان کے لڑکے کو اللہ تعالیٰ نے ایمان سے مشرف فرما دیا ہے. قرآن پاک لیتے تھے اور فرماتے ہیں ہاذا کلام ربی، یہ میرے رب کا کلام ہے. اس سے ہمارے حضرت استدلال کرتے تھے مولانا کہ معلوم ہوا کہ قرآن کے لیے تلاوت ہی کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کا ثواب ملے. قرآن سے اگر تم تعلق رکھتے ہو، پیار کرتے ہو، یہ بھی اللہ کو محمود پسندیدہ ہے. ہاذا کلام ربی، یہ اصطلاح پر کہتے تھے کہ اگر نہیں کر سکے قرآن کو اپنے گلے سے لگاؤ تو چومو، اس سے بھی تم پہنچو گے. اللہ ہاذا کلام ربی، یہ میرے رب کا کلام ہے. اور کہہ کر کے رونے لگتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ہم کو کلام ایک تحفے کے طور پر دیا ہے، متبرک چیز ہے، قابل کیا ہے توقیر ہے، قابل تعظیم ہے. اس بنا پر نفس قرآن کی بھی عظمت، اور پھر اس کے جو آیات ہیں، جو تعلیمات ہیں، ان کا کیا پوچھنا ہے. تمام علماء بیان ہی کرتے ہیں، لکھتے چلے جا رہے ہیں. قرآن کی تفسیر کا سلسلہ بند نہیں ہو رہا مولانا. اور میں سمجھتا اس وجہ سے امام بخاری کی اس کی شرح کا تفسیر بند نہیں ہو رہا ہے. معلوم ہے گجرات کے مولانا فلاں مصطفیٰ صاحب لکھ رہے ہیں، فلاں صاحب لکھ رہے ہیں، ماہنور صاحب نے لکھا کہ ایک دو آدمی جیسے بخاری شریف کو بھی اللہ نے شرح دیا ہے کہ اب تک اس کی شرح لکھی جا رہی ہے. اور قرآن پاک کا کیا پوچھنا ہے، ہر زبان میں تفسیر موجود ہے.
اب بھی جو اٹھتا ہے لکھتا ہے، اور یہ نہیں کہ جو پہلے لکھا وہی اب بھی لکھے، الگ علوم ہے قرآن پاک کے اندر، علوم ہے، معارف لا تنقضی عجائب ہو، قرآن پاک میں اتنے علوم ہیں لا تنقضی عجائب، اس کے عجائب منقضی ہونے والے نہیں ہیں۔ اب ہم آپ نہ سمجھیں، اس کی تلاوت بھی نہ کریں، یہ ہمارا قصور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بطور تبرک کے یہ کتاب ہمارے اندر چھوڑی ہے، ہم کو اس کی قدر کرنی چاہیے۔ طرف تفریق شاید ہے کہ حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و سنتی، اللہ کی کتاب اپنی سنت کو میں چھوڑے جا رہا ہوں۔ فَإِن تَمَسَّكْتُم بِهِمَا، ان دونوں کو اگر پکڑے رہو گے لن تضلوا، گمراہ نہیں ہوگے۔ ہمارے بابا ترجمہ کرتے حیران نہیں ہوگے، ہم تو گمراہ کرتے ترجمہ، گمراہ لن تضلوا ترجمہ گمراہ، میں نے خود سنا تو بہت بیٹھا ہوں ساتھ رہا ہوں، لن تضلوا تم گمراہ نہیں ہوگے، ترجمہ کیا کہتے تم پریشان نہیں ہوگے۔ معلوم ہے کہ قرآن پاک کے پکڑنے سے، اس کے اختیار کرنے سے آدمی کو اطمینان ہوتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہ تو بہت مشہور ہے، اللہ کے ذکر سے اطمینان۔ کچھ بھی آپ کرتے رہیے، قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دیجیے، جب شریف شروع کی اطمینان ہو جائے گا، اطمینان ہو جاتا ہے۔ اب کوئی شخص قرآن کی تفسیر بیان کرتا ہے یا سمجھتا ہے، اس کے اطمینان کا کیا پوچھنا ہے، کہ اطمینان کا کیا پوچھنا ہے۔ اس وجہ سے سب سے بڑی اطمینان والی چیز ہماری دنیا میں جو ہے کتاب اللہ، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں رہے، سنت ہے، کتاب اللہ تو موجود ہے، کتاب اللہ و سنت رسول اللہ۔ بہت مشہور ایک بزرگ کا مقولہ ہے، فرماتے تھے جس کی نسبت میں ذوق ہو، کمزوری ہو، اللہ سے نسبت میں تعلق میں کمزوری ہو، تو بیت اللہ شریف کو دیکھے تو اس نسبت میں قوت پیدا ہو جائے گی۔ اس بنا پر جو حضرات حج کرنے جاتے ہیں، عمرہ کرنے جاتے ہیں، بیت اللہ شریف کو دیکھیں تو تصور کریں کہ اللہ کی نسبت میں جو ہماری کمزوری ہے اس کے دیکھنے سے پوری ہو جائے گی۔ یہ بیت اللہ، اللہ کے بیت اللہ شریف کا بڑا مقام ہے۔ بیت اللہ سب چیز مل جائے گا، بیت اللہ نہیں ملے گا، نہ یورپ میں ملے گا، نہ افریقہ میں ملے گا، نہ ہندوستان میں۔ بیت اللہ اس کے لیے خاص، اس بنا پر جو حضرات عمرہ کے لیے جاتے ہیں، حج کے لیے جاتے ہیں، اس کا تصور کریں کہ ہم کو یہ بعد میں نہیں ملے گا، اس کی قدر کرو۔ بیت اللہ شریف کو دیکھنا خود عبادت، کسی چیز کے بارے میں نہیں کہا گیا ہے کہ فلاں جگہ دیکھو، تاج محل دیکھو، یہ دیکھو تو ثواب مل جائے گا۔ یہ بیت اللہ شریف کو دیکھنا بھی موجب عبادت ہے، موجب عبادت۔ ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے بیت اللہ شریف کے سامنے، اوپر والی عمارت میں پڑی ہے، تو میں ذرا سا یوں جھک گیا ہے۔ ایک عالم تھے، منان انجینئر تھے، میں کہا مولانا یہاں مراقبے کی جگہ نہیں ہے، یہ دیکھنے کی جگہ ہے، بیت اللہ دیکھیے۔ مجھ سے کچھ کہا، مگر بالکل بھائی صحیح بات ہے، بیت اللہ شریف میں یہاں تو گردن، جب ذرا گردن جھکا لی دیکھ لی، اور یہاں وہ ہے جب ذرا گردن اٹھا لی دیکھ لی، ارے مشہور ہے، جب ذرا گردن جھکا لی، یہ مولانا لوگ یہ پڑھتے ہیں، جب ذرا گردن جھکا لی دیکھ لی۔ اب میں کہتا جب ذرا گردن اٹھا لی دیکھ لی، بیت اللہ شریف دیکھو، اللہ کی تجلیات وہاں ہیں۔ اخلاصات کعبہ را ہر دم تجلی میں حضور، کعبہ را ہر دم تجلی میں حضور، ان اخلاصات ابراہیم بود۔ کعبہ کو ہر وقت تجلی جو ہو رہی ہے، اس بنا پر آدم کہ ابراہیم علیہ السلام نے اخلاص کے ساتھ کی بنیاد رکھی ہے، اخلاص کے ساتھ بنیاد رکھی ہے، اس بنا پر تجلی اس کی بڑھتی جا رہی ہے۔ وہاں روح فرماتے ہیں کعبہ را ہر دم تجلی میں فضول، ان اخلاصات ابراہیم بود۔ ابراہیم میں نے کہ تجلیات ہے، اس کو دیکھیے، یہاں گردن جھکانے کی جگہ نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو یہ جو شعائر اسلام ہے، شعائر اسلام مکہ معظمہ شعائر اسلام میں سے ہیں، ان کو دیکھنا یہ اللہ تعالیٰ کے لیے موجب قرب ہے، ہمارے لیے
بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ ہم وہاں جائیں اور دیکھیں کاش کے عمرہ کرنے والے، حج کرنے والے ان حقائق کو سمجھتے جو ان کے حج میں عمرہ میں 4 سال لگ جاتے ہیں۔ کعبہ بھی گئے پر نہ، ورنہ تو یہ ہوتا ہے کعبہ بھی گئے پر نہ گیا عشق بتوں کا، اور زمزم بھی پیا پر نہ بجھی آگ جگر کی۔ سب کچھ پی پا کے آئے، جیسے تھے ویسے رہے۔ کعبہ بھی گئے پر نہ گیا عشق بتوں کا، زمزم بھی پیا پر نہ بجھی آگ جگر کی۔ زمزم پینے کے بعد توحید آنی چاہیے، اللہ کی محبت آنی چاہیے، اللہ کی نسبت آنی چاہیے۔ پی کے آئے اور زیادہ خرفشار میں، انتشار میں پڑ گئے، کیا تم نے حج کیا؟ اللہ ہم سب لوگوں کو ایسا حج عطا فرمائے جو اللہ تعالیٰ کے قرب و قبول کا ذریعہ بن جائے، اللہ تعالیٰ اللہ کی رضا کا ذریعہ بن جائے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے ہم کو اور آپ کو جمع کیا ایسی جگہوں پر جو دین کی جگہ ہے، علم دین کی جگہ ہے، صالحین جمع ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے رب کو راضی کرنے کی فکر پیدا فرما دے۔ یقین کیجیے قرآن پاک آپ کے اندر ہے، سب سے بڑا انعام جو اللہ کا اکرام ہے وہ ہمارے لیے قرآن پاک ہے۔ خود شاہ ولی اللہ صاحب نے لکھا ہے کہ اجل نعمت ہے، اللہ کی بہت سی نعمتیں ہیں، سب سے اجل، سب سے اکبر نعمت یہ ہے کہ قرآن پاک کو ہم تک پہنچایا اللہ نے، ورنہ درمیان میں ختم ہو جاتا، یہ بھی تو ہوتا ہے 3 صدی کے بعد، لیکن اب تک من وان موجود ہے۔ ہم ایک دہرادون کے ایک پہاڑی میں جاتے ہیں، وہاں ایک ڈاکٹر صاحب ہیں، وہ سب قرآن شریف رکھے ہوئے ہیں، اور جو بڑے سے بڑا آدمی جاتا ہے ہندوستان کا اس کو دکھلاتے ہیں قرآن شریف، یہ دکھلاتے ہیں کہ دیکھو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے قرآن ہے، یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ زمانہ ہے کہ کام، یہ ہمارے اماں کے زمانے قرآن ہے۔ فرق ہے کوئی فرق نہیں۔ اس قرآن کی حقانیت کے لیے اور دین اسلام کا یہی کافی ہے کہ 14 سال ہو گئے، ایک حرف کی تبدیلی نہیں ہے۔ اماں کو قرآن بھی رکھے ہوئے ہم لوگ دیکھے جا گئے ہیں، سمجھ رہے ہیں کہ یہ ابو بکر صدیق کا قرآن ہے، یہ حضرت عثمان کا قرآن ہے، یہ فلاں کا سلسلے واضح رکھے ہوئے ہیں، پھر اپنے واضح قرآن میں دیکھا ہے۔ کوئی فرق ہے؟ معلوم ہے کہ قرآن برحق ہے، اتنے دنوں پر کوئی حرف کا تبدل نہ ہو، تبدیل نہ ہو، یہ بڑی بڑی سعادت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اور آپ کو قرآن سے جوڑا ہے، قرآن دائم ہے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، قرآن کی اللہ حفاظت فرمائے گا۔ تو ہمارے حضرت محمد احمد صاحب فرماتے تھے بہت اپنے مشاہد کی، دیکھو اللہ قرآن کی حفاظت کی ذمہ دے رہا ہے، ذمہ داری بتا رہا ہے۔ جو قرآن پاک سے لگے لیتے رہیں گے ان کی حفاظت کا بھی اللہ ذمہ دار ہے۔ بہت بات اس بنا پر اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو بھی اس سلسلے سے، کسی سلسلے سے پڑھنے پڑھانے کے لیے مدد امداد کے ذریعے سے، محبتی کے ذریعے سے اگر جوڑا ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے، دولت ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ قرآن پاک کی ہم قدر کریں، اپنے بچوں کو اس کی قدر کرائیں کہ قرآن ہے، یہ قرآن سے بڑھ کے کوئی کتاب نہیں ہے، قرآن سے بڑھ کے کوئی قابل احترام نہیں ہے۔ یہ وہ علم ہے جس کے علم کے برابر کوئی علم نہیں ہے، کہتے ہیں قرآن کا علم دائمی علم ہے۔ اس کے اب تک تفسیریں لکھی جا رہی ہیں، اب تک تفسیریں، یہ نہیں کہ حضرت تھانوی نے لکھ دیا تو اب بس، اس کے بعد بھی لکھی جا رہی، اس میں بھی نقطے ہیں۔ یہ قرآن ایسے لا تنقضی عجائب ہو، اس کے عجائب منقضم نہیں ہوں گے، اس کے عجائب منقضی ختم نہیں ہوں گے۔ تو جو شخص قرآن کے ساتھ لگا لٹکا رہے گا کسی طریقے سے، انشاءاللہ اس کو کوئی ضائع نہیں کر سکتا۔ ہم کو اپنے قدر کرنی چاہیے، اللہ کی طرف سے خود ہماری حفاظت ہوگی۔ ہم اس کے الفاظ کی قدر کریں، اس کے معانی کی حفاظت کریں، جو اہل قرآن ہے ان کی حفاظت کریں، جو اس کام میں لگے ہوئے ان کی قدر کریں، انشاءاللہ الذی اس کے برکت سے امت مطمئن رہے گی، انشاءاللہ الذی فطروں سے محفوظ رہے گی۔ اس کی چیز کی ضرورت ہے، ایمان کی ضرورت ہے، اس پر یعنی کہ سرسری ایمان کی ضرورت ہے۔ یہ قرآن عظیم ہے، قرآن عزیز ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی ذمہ داری کی حفاظت کا ذمہ داری لی ہے کہ حفاظت ہم کریں گے۔ جو قرآن کی حفاظت میں آئے گا، جو بھی لگا لیتا رہے گا،
انشاءاللہ اس کی بھی حفاظت کی. اس وجہ سے ہمارے شمار کو بھی جو بھی لگے کسی اعتبار سے لگے ہیں کن عالمن، عالم بن جاؤ یا متعلم بن جاؤ. حدیث ہے کہ کن عالمن، عالم بن جاؤ یا متعلم بن جاؤ یا مستمع بن جاؤ، سننے والے بن جاؤ. اور پانچویں یہ ہے کہ اسے محبت کرنے والے بن جاؤ. پانچویں جماعت میں نہ جانا، یہی 4 جماعت کے اندر رہنے. یہ فلاح یاب لوگ ہیں، فلاح یاب لوگ. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو قرآن پاک کے قدر کی توفیق بنائے. یہ سب ادارے اسی لیے ہیں، قرآن کی تعلیم کے لیے، اس کی اشاعت کے لیے، اس کی ترویج کے لیے. اللہ ہم سب لوگوں کو اخلاص کے ساتھ لگائے رکھو. مجھے یاد ہے حضرت ابن عباس سے کسی نے پوچھا کہ حضرت میں فلاں جگہ جانے والا جہاد وغیرہ میں. کہا جاؤ، اس سے بڑا کام بتا دوں، فلاں جگہ لوگ تعلیم دے رہے ہیں قرآن کی، اس میں مل جائے اس سے زیادہ بہتر ہے. دیکھ رہا تھا روایت ہے، یہ روایت اناب شاہ بہت سے لوگ روایت بیان کرتے ہیں. انہوں نے حضرت ابن عباس کی روایت ہے، میں تلاش کر کے بتا بھی دوں گا. کہا کہ اگر تم جانا چاہتے ہو فلاں جگہ، لیکن میں تم کو اچھی کہ فلاں جگہ مکتب ہے، وہاں قرآن کی تعلیم ہوتی ہے. اس زمانے کی خیر القرون کی بات یہ ہے، وہاں جاؤ، اس سے زیادہ ثواب تم کو ملے گا. قرآن کی حفاظت بہت بڑی ذمہ داری ہے. ہمارے مکاتب، ہمارے علماء لگے ہوئے ہیں. اللہ ان کے صحیح کو قبول فرمائے، ان کے صحیح کی قدر فرمائے. ہر طرف سے اگر کمی ہو رہی ہے ہم اس کمی کو پوری کریں. قرآن پاک عظیم ہے. کہتے ہیں جو قرآن جو محفوظ ہے، جس کے حفاظت کا اللہ نے ذمہ لیا ہے، اگر ہم اس کے ساتھ لگے لیتے رہیں گے انشاءاللہ ہماری بھی حفاظت ہوگی. ہاں، ہم کو اہل قرآن بننے کی اندر صلاحیت بھی پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اہل قرآن اپنے دنوں سے بھی پہچانے جاتے ہیں، اپنی راتوں سے پہچانے جاتے ہیں. دن بھی ان کا عجیب، رات بھی اللہ کے ذکر میں کھڑے ہوتے ہیں. معاملات، بھائی اللہ سے ہم ڈرتے ہیں، اس وجہ سے ہم بدمعاملگی نہیں کریں گے. آج عام طور سے بدمعاملگی ہے. اللہ نے دوسرے تیسرے آدمی ملتے ہیں، اپنے لوگ، کوئی کہے غبن کیا، کسی نے کچھ کیا، کسی نے کی کیا. قرآن کو جب تم حاکم بناؤ گے تو اللہ جانتا ہے، اللہ کے کلام میں تمام تعلیمات، تمام تنبیہات، مواعظ موجود ہیں. اس کو پڑھو، قرآن پاک کو سامنے رکھ کر کے پڑھو اور سمجھو. نہ سمجھ میں آئے تو علماء سے پوچھو تاکہ معلوم ہو کہ ھذا مکتوب رب العالمین. امام غزالی فرماتے ہیں کہ قرآن پاک رب العالمین کا مکتوب ہے. مکتوب رب العالمین، لفظ یہی ہے، ھذا مکتوب رب العالمین. رب العالمین کا مکتوب ہے. جب مکتوب ہے تمہارے باپ کا خط آیا تھا، پڑھتے ہو کہ نہیں؟ نہیں پڑھ سکتے، پڑھاتے ہو کہ نہیں؟ پڑھاتے ہو نہیں؟ بیوی کا آ جائے، شوہر اس میں ہوتا ہے. تو یہ جب مکتوب رب العالمین، امام غزالی لکھتے ہیں ھذا مکتوب رب العالمین، یہ رب العالمین کا مکتوب ہے. میرے دوستو، اس کے ساتھ کتنا ہم کو شغف ہونا چاہیے، کتنی توجہ ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے. میں رمضان میں عموماً سورہ فاتحہ کی تفسیر ایک رکوع ضرور کرتا ہوں، ہے نہیں؟ آج اس پر تو بھی کیا ہوگا. سورہ فاتحہ کی تفسیر پڑھ لو، اللہ تعالیٰ نے کیا کچھ فرمایا. کتنے لوگ ہیں سورہ فاتحہ ہزاروں مرتبہ پڑھے ہوں گے، دسیوں ہزار مرتبہ سنے ہوں گے، پاشید سنیں گے نہیں، لیکن یہ کبھی نہیں سوچا کہ یہ الحمدللہ رب العالمین ہے کیا ہے. پورا طریق اس کے اندر ہے، پورا سلوک اس کے اندر ہے. تمام تعریف اس اللہ کے لیے رب العالمین. پہلی معرفت اللہ ہے اور اللہ رب العالمین ہے، تمام عالم کا رب ہے. اور صرف کھانے پینے کا رب نہیں ہے، تعلیم و تربیت کا رب بھی وہی ہے. جہاں تک خواجہ محمد معصوم سے کسی نے لکھا ہے کہ ہمارے شیخ کا انتقال ہو گیا، ہم کیا کریں. یہ حرم میں مجھے ہمارے شیخ، غالباً شیخ ان کے مجدد، ان کے والد ہی تھے. کہا ہمارے شیخ مجدد الفسانی کے انتقال ہو گیا، ہم کیا کریں. فرمایا کرو کیا، اگر والد صاحب چلے گئے یا تمہارے شیخ چلے گئے تو مربی حقیقی موجود ہے، رب العالمین کی طرف متوجہ ہو جاؤ. رب العالمین مربی حقیقی اللہ. ہزار مربی ہو، وہ خود میں کام کرتا ہوں، صحیح تعلیم نہ کرتا ہوں، یا تم صحیح تعلیم نہ لیتے ہو، یہ سب میں رکھنا پڑ سکتا ہے. مگر رب العالمین ہر چیز کے باوجود اللہ سے تعلق، نسبت، دعا
کہ اللہ ہماری اصلاح فرما دیے. اللہم اصلح لی شانی کلہ، اللہم اصلح لی شانی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین ولا تنزع منی صالح ما آتیتنی ولا تفتنی فیما حرمتنی. اللہ تعالیٰ جس سے ہم محروم ہم کو کرے اسے فطرے میں ہم نہ پڑے، ہم کو کوئی چیز دے کر کے فطرے میں نہ ڈالے. اتنا مال دے دیا فطرے میں پڑ گیا، سب لے لیا فطرے میں پڑ گیا. دونوں سے دعا کری، جامع دعا ہے. اللہ نے کچھ دیا تب بھی فطرے میں نہ پڑے. لکھا ہوا ہم نے حضرت سے کتنی مطلب سنا کہ ایک بادشاہ کے ہاتھ میں یا امیر کے ہاتھ میں ایک ہیرا آیا ہے، یہ کسی بزرگ کے ہیرا آیا ہے. کہا الحمدللہ، رکھ گیا. پھر وہ معلوم ہے وہ ٹوٹ گیا. کہا الحمدللہ. انہوں نے کہا حضرت ہر کسی کو لوگ ہوتے ہیں مریدین میں سے، حضرت جب وہ ہیرا ملا تھا اتنا قیمتی تب بھی آپ نے کہا الحمدللہ، جب ٹوٹ ٹاٹ کر کے فنا ہو گئی تب بھی آپ نے کہا الحمدللہ. یہ کیا بات ہے، متضاد چیز آپ کے اندر ہے. یہ واقعہ بھی امام محمد صاحب کتنے مطلب سنا ہوگا میں نے. یہ حضرات ایسی باتیں بیان کرتے رہتے ہیں، اب جو رہے گا وہی نہیں سنے گا. ہم مرادی میں درگاہ، مرادی میں بارگاہ، کبھی شاید 70 سال کے اندر شاید کبھی مجلس چھٹی ہو گئی کبھی. محبوب کی والدہ کی سخت طبیعت خراب تھی کہ ایک دفعہ 70 سال کے بعد میں حاضر نہیں ہوا مجلس بادشاہ رسول اللہ صاحب کے مجلس میں جو ہوتی تھی کام. فوراً بلایا، آپ تو مجلس میں نہیں تھے. میں نے کہا حضرت گھر میں کی، یعنی ہماری بیوی تھی نا محبوب کی، وہاں محبوب موجود ہے، گھر میں کی طبیعت خراب تھی، اس طرح کو ان کے علاج سلسلے میں رہ گیا، حج مجلس میں شریک نہیں ہو سکا. فوراً فرمایا، جبکہ ان کے لڑکی کا معاملہ تھا، فوراً فرمایا وہ تو میری لڑکی ہے، اس کی تم خدمت کرو گے تو مجھے خوشی ہی ہوگی، مگر میں تمہارا دینی نقصان، علمی نقصان نہیں چاہتا، تم کو مجلس میں آنا چاہیے تھا. اس طریقے سے تعلیم و تربیت کا اہتمام کیا ہے. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ وہی چیزیں ذہن نشین ہیں، اسی کا اٹھنا بیٹھنا اسی کا برد ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ تو ہیرا تھا، آیا ابتدا قیمتی ہوتا ہے. کہا الحمدللہ. ٹوٹ گیا تب بھی کہا الحمدللہ. کہا حضرت جب ہیرا آپ کو ملا تھا تب بھی کہا الحمدللہ، ٹوٹ کے خراب ہو گیا تب بھی کہا الحمدللہ. یہ کیا مطلب ہے؟ دونوں میں الحمدللہ آپ نے کیسے کہا؟ کہا جب وہ ہیرا ملا تھا تو میرے دل میں کوئی عجب پیدا نہیں ہوا، تو میں نے کہا الحمدللہ. ساری دنیا سے قیمتی تھا وہ ہیرا. جب وہ ہیرا ملا، آج تو تھوڑی سی بات میں کوئی ہو جائے، چودھری بن جائے، پردھان بن جائے، تب بھی سب چھوڑ دیتا ہے، نماز بار جھنڈا لے گھومتا ہے، کیا مل گیا تو وہ پردھان. سب چیزیں مسلمانوں کو بھی یاد رکھنا چاہیے. اللہ کی قدر کرو، اللہ کے مانتے ہو اللہ کی عظمت. یہ سب چیزیں ہیں کیا ہے، اپنی جگہ پر ہے، لیکن اللہ کی عظمت الگ ہے. انہوں نے کہا کہ حضرت جب وہ ہیرا ملا تھا تو میرے دل میں کوئی بہت زیادہ قدر نہیں ہوئی. کہا الحمدللہ. اور ٹوٹ گیا تو میں نے دیکھا کہ اس کے ضائع ہونے سے کوئی بہت زیادہ رنج نہیں ہوا. کہا الحمدللہ. ایسے لوگ ہیرا لینا جائز ہے، ہیرا ہے اللہ کا شکر ہے، نہیں ہے اللہ کی مرضی. اس بنا پر مسلمانوں کو انہی حالات سے متکیف ہونا چاہیے، خاص طور سے علماء کو اور خاص طور سے صوفیہ کو. یہ بنیادی چیزیں ہیں صوفیہ کی. تصوف میں سلوک کیا ہے؟ قطع نظر عن غیر اللہ، غیر اللہ سے قطع، لا الہ کوئی معبود نہیں، نفی کر دو تمام دنیا کی، الا اللہ، خدا کے وجود کو، ان کی رحمت کو پیش نظر رکھو. سب طریق اسی لا الہ الا اللہ میں ہے. لا الہ کوئی معبود نہیں ہمارا، کوئی مقصود ہمارا نہیں. کون مقصود؟ وہی مقصود اللہ ہے، معبود وہی اللہ ہے. یہ سب چیزیں سب کے لیے ہیں، صرف خانقاہ کے لوگوں کے لیے کے لیے نہیں، سب کے لیے. ایک تاجر کے لیے بھی یہی ہے، طریق بدل نہیں سکتا. نبی کا طریق ہے سب کے لیے، چاہے وہ تاجر ہو، چاہے ذمہ دار ہو، چاہے کچھ بھی ہو، سب کے لیے یہی ہے. اسی سے تم کو وہاں کامیابی ملے گی. اس بنا پر تو اللہ ہم سب لوگوں کو دین قویم پر مضبوط رکھے اور دین پر ثابت قدم رکھے، مرتے دم تک اس دین پر قائم و دام رکھے. کوئی بھی ہو، مولوی ہو، مولانا ہو، صوفی ہو، اس چیز کو پیش نظر رکھنا. مقصود اصلی لا معبود الا اللہ،
ولا مقصود الا اللہ ولا موجود الا اللہ، کوئی معبود نہیں سوا اللہ کے اور کوئی مقصود نہیں سوا اللہ کے، اللہ ہی مقصود ہمارا، مقصود وہی ہونا چاہیے۔ اگر تم نے مقصود کو بدل دیا تو شرک خفی میں مبتلا ہو گئے، اگر خدا کے ساتھ کسی کو شریک اختیار کر لیا شرک جلی میں مبتلا ہو گئے۔ یہ بنا پر دونوں سے کٹ کے چلنا اخلاص کے راستے، یہ ہے اخلاص اور یہ ہے اسلام اور یہ ہے دین۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے، اور یہ مدارس یہ سب اسی لیے ہیں۔ علماء کو یہی تعلیم بھی کرنا چاہیے، کیونکہ ہمارے سامنے علماء بھی ہیں، ہر کسی کو لوگ رہتے ہیں۔ اس بنا پر عام بھی بات کرتے ہیں، یہ خاص بات بھی ہے۔ مجھے بھی اس کا پابند ہونا چاہیے، میری اولاد کو بھی ہونا چاہیے، میرے گھر والوں کو، خاص طور سے اپنے مریدین متعلقین، اس سب کو اس طریق کو پیش نظر رکھیں گے، انشاءاللہ یہ طریق بھی چمکے گا، دین بھی چمکے گا، اور تم جنت میں خوب چمکو گے۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ ماشاءاللہ مسجد ادارہ سب بہترین چیز ہے، لوگوں نے اس کی قدر کیا ہم لوگوں کی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو جزائے خیر دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کیجیے اللہم صلی علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا واہدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات الى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في اسماعنا وابصارنا وقلوبنا وازواجنا وذرياتنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين بحرمة سيدنا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم۔